إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. محترم سامعین گرامی السلام علیکم. یہ عقیدہ عذاب القبر کے سلسلے کی 7ویں قسط ہے. اس سے پہلے گزشتہ قسط میں ہم عذاب القبر کے حوالے سے مشہور حدیث جسے صلاۃ الکسوف والی حدیث کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے اسے زیر بحث لائے تھے، اور اس حدیث کے مطالعے میں ہم یہ جان پائے تھے کہ چاہے کسی شخص کو یہ دنیاوی گڑھے پر مشتمل قبر میسر آئے یا نہ آ سکے، تمام ہی لوگوں کو ایک خاص جگہ لا کر ان سے سوالات کیے جاتے ہیں. اور دیگر احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقام آسمانوں میں ہوتا ہے جہاں مرنے کے بعد روح کو فرشتے لے کر جاتے ہیں. آج کی اس قسط میں ہم انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد ہونے والے سوال جواب کے بارے میں قرآن و احادیث صحیحہ کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو اس قول ثابت پر دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. اور اسی آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت میں آتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا نزلت فی عذاب القبر، کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس کے بارے میں فی الدنیا والآخرہ کے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن روایت کے اندر آتا ہے کہ المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ قبر میں مسلم سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ. لہذا اس قول ثابت سے یہی مراد ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا. اور صحیح بخاری کتاب الجنائز میں قبر کے سوال و جواب کے حوالے سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی رخصت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سنتا ہے ان کے جوتوں کی چاپ، کہ 2 فرشتے اس کے پاس آتے اور بٹھا کر کہتے ہیں تو کیا کہتا ہے اس شخص محمد کے بارے میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے جہنم کے ٹھکانے کی طرف دیکھ، اللہ نے تیرے لیے اسے بدل دیا ہے جنت کے ٹھکانے سے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ ان دونوں کو دیکھے گا اور کافر یا منافق کہے گا کہ میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو کہا جائے گا کہ نہ تو جانا اور نہ ہی تو نے سمجھا. پھر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے درمیان مارا جائے گا تو وہ چیخ مارے گا، اور چیخ کو جن اور انسان کے علاوہ قریب کی تمام چیزیں سنتی ہیں. یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے. اور اس کے اندر منہال کی بیان کردہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی جو روایت ہے اس کو ہم بنیاد نہیں بنا رہے کیونکہ وہ ایک ضعیف روایت ہے. اس حدیث کے اندر 2 باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر دوسری بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ ایمان کے بارے میں بھی سوال کیا جاتا ہے. اور اس سے قبل اسماء رضی اللہ عنہا والی روایت میں بھی یہی بات بیان کی گئی تھی کہ یؤتی احدکم فیقال، کہ تم میں سے ہر ایک کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا. یہاں بھی انہی سوالات کا ذکر ہے اور اس روایت میں بھی انہی سوالات کا ذکر تھا. معلوم ہوا کہ سوال و جواب ہر فوت شدہ سے ہوتے ہیں، لیکن سوال و جواب کا مقام یہ زمینی قبر نہیں، کیونکہ وہ تو ہر ایک کو نصیب ہی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم اماتہ فاخبرہ، سورہ عبس آیت نمبر 21 میں، کہ پھر ہم نے اس کو موت دی اور قبر دی، یعنی جس کو موت ملی اس کو قبر بھی ملی. تو یہ زمینی قبر یہ تو پوری بدھ مت، ہندو، پارسی، کمیونسٹ اور سوشلسٹ قوموں کو نہیں ملتی. یہ زمینی قبر تو قوم نوح اور لوط علیہ السلام کو نہیں ملی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈوبنے والے قوم فرعون کو نہیں ملی.
مدین والوں کو اس ارتی قبر میں نہیں دفنایا گیا، جیسے کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 91 اور ہود 11 کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح قوم ہود کو اس قبر میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوا، قوم سمود کو یہ قبریں نصیب نہیں ہوئیں، اور نہ جانے کتنی قومیں مٹی کی اس قبر سے محروم نہیں، تو کیا اللہ کا حکم ثم اماتہ فاقبرہ ان کے لیے صادق نہ ہوگا؟ ان سے سوال و جواب کہاں ہوتے ہیں؟ یا عذاب القبر کہاں دیے جاتے ہیں جبکہ ان کو دفنانے والے ہی نہیں ہیں؟ اور یہی بات قرآن کی سورہ انعام کی آیات 61، 62 اور 93، 94 اور اسی طرح سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 8 میں بیان کی گئی ہے کہ مرتے ہی انسان کی روح آسمانوں میں اللہ کے پاس پہنچا دی جاتی ہے۔ اور یہی بات اس سے قبل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں ہم نے مطالعہ کیا کہ ہر وفات پانے والے کی روح کو فرشتے آسمانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مرنے کے بعد سارے کے سارے انسان لے جائے جاتے ہیں۔ تو اب اس حدیث صلاۃ الکسوف والی حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے کہ یؤتی احدکم، تم میں سے ہر ایک کو لایا جائے گا، یعنی ہر ایک کے ساتھ ایک ہی جیسا معاملہ ہوگا، جبکہ دنیاوی قبر کے حوالے سے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہو رہا۔ ہر مرنے والے سے سوال ہوں گے، چاہے اسے دنیاوی قبر دفنایا گیا ہو یا نہ گیا ہو، چاہے اس کا جسم جلا کر راکھ کر دیا جائے یا پرندے اور درندے کھا جائیں یا سمندر میں ڈوب کر گل جائے۔ اور اگر ہم سورہ انعام کی آیت کو دیکھیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم تنہا پہنچ گئے ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا تھا وہ سب کچھ تم اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑائے ہو۔ سو اس آیت سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ دنیا کو وہ پیٹھ کے پیچھے چھوڑایا ہے، یعنی یہ کوئی دنیاوی مقام نہیں ہے۔ اور دیگر احادیث اور آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور اس سے پہلے سنن ابو داؤد کی ایک حدیث یہ بھی زیر مطالعہ رہی ہے ہمارے کہ بنی اسرائیل کے ایک فرد نے ایک دوسرے سے کہا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو جب دونوں کی روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس گئیں تو اللہ نے ایسا کہنے والے کو جہنم اور جسے کہا گیا تھا اسے جنت میں داخل کر دیا۔ گویا یہ سوال و جواب روح ہی سے ہوتے ہیں اور روح کو جنت یا جہنم میں داخل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الانبیاء کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص کے پاس موت کا فرشتہ آیا کہ اس کی روح قبض کرے، پھر اس سے سوال کیا کہ کیا تمہیں کوئی اپنی نیکی یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں۔ اس سے کہا گیا کہ یاد کرو۔ اس نے کہا مجھے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیا کرتا تھا اور لین دین کیا کرتا تھا، جو لوگ خوشحال اور مالدار نہ ہوتے میں انہیں مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب دیکھیے کہ موت کا فرشتہ ہی سوال جواب کر رہا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ موت کے اگلے لمحے اس کو اس دنیاوی قبر میں دفنایا جاتا ہے، شاید کوئی شخص بھی ایسا نہیں اس دنیا میں گزرا، لیکن یہاں تو سوال و جواب روح قبض کرنے کے ساتھ ہی کیے جا رہے ہیں کہ جب اس دنیاوی قبر میں دفنائے جانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا جس لمحے میں۔ اور یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی قبر تو اس دنیاوی گڑھے کو کہا جاتا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جنت یا جہنم میں یا عالم برزخ، اس کو تو قبر نہیں کہا جاتا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قبر کو بھی قبر ہی کہا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیت یبکی علیہا اہلہا، کہ نبی علیہ السلام ایک یہودیہ کے پاس سے گزرے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے تھے، فقال، اور پھر انہوں نے کہا انہم لیبکون علیہا وانہا لتعذب فی قبرہا، کہ یہ لوگ تو اس پر رو رہے ہیں اور اسے اس کے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی یہودیہ وہاں موجود ہے، لوگ یہودیہ پہ رو رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اسے اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اب بتائیے کہ وہ کون سی قبر ہے؟ اور یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ یہ سارا معاملہ عالم برزخ کا ہے، اور قبر کا بھی لفظ نبی علیہ السلام نے استعمال کیا ہے، تو اصطلاحاً اسے ہم برزخی قبر کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اصطلاحات کا مطلب ہی بات کو سمجھانا ہوتا ہے، ایک بہت بڑے مدعے کو ایک لفظ کے اندر قید کر دینا، اسی لیے یہ اصطلاح سازی کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اب مزید بھی کچھ احادیث پیش کی جائیں گی جن سے واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اشارہ کون سی قبر کی طرف تھا، جیسے کہ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو، اور اسی طرح اپنی ازواج سے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں،
یعنی صدقہ و خیرات کرنے والی۔ اب یہ بتائیے کہ کیا فاطمہ اور زینب رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلام کی اس مدینے والی قبر میں دفن کی گئیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر کہاں انہوں نے ملاقات کی؟ ظاہری بات ہے کہ جنت میں عالم برزخ میں جو برزخی قبر ان کو ملی ہے وہیں ملاقات کی ہوگی۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن کے اندر آتا ہے ایک روایت کے اندر کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی بحث ہوئی اور بحث میں آدم علیہ السلام غالب رہے۔ اب بتائیے کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس عرضی قبر میں ہوئی یا پھر عالم برزخ کا معاملہ ہے؟ اور اگر آپ مزید احادیث کا بھی مطالعہ فرمائیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ نبی علیہ السلام کا اپنا عمل یہ واضح کرتا ہے کہ وہ اس زمینی قبر میں عذاب القبر کو ہرگز نہیں مانتے تھے۔ جس طرح غزوہ بدر کے موقع پر مارے گئے مشرکین کی لاشوں کو علیحدہ علیحدہ دفن کیے جانے کے بجائے ایک کنویں میں ڈالا گیا، لیکن امیہ بن خلف کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، لہٰذا وہ اس میں نہیں ڈالا جا سکا۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر ایک دوسری روایت موجود ہے کہ ایک شخص ایمان لایا اور کاتب وحی مقرر ہوا اور پھر مرتد ہو گیا، اور اس کی موت پر لوگوں نے جب اسے دفن کیا تو زمین نے رات کو اسے باہر پھینک دیا۔ اسی طرح 3 دفعہ دفن کیے جانے کے بعد بھی جب زمین نے اس کو باہر پھینک دیا تو اس کو لوگوں نے اسے یوں ہی پڑا رہنے دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الصلاح کے اندر روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہاں مشرکین کی قبریں تھیں اور نبی علیہ السلام کے حکم پر وہ قبریں کھود دی گئیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا عقیدہ یہی تھا کہ عذاب القبر اسی زمینی قبر میں ہوتا ہے تو وہ مشرکوں کی قبروں کو کیوں کھدواتے؟ یا پھر اللہ کے دشمن امیہ بن خلف کے جسم کے ٹکڑوں کو کنویں میں ڈلوانا چاہیے تھا تاکہ عذاب القبر کا وہ مزہ چکھے؟ اور اسی طرح وہ مرتد، وہ بھی عذاب سے بچ گیا جس کی لاش کو اس کی قبر نے باہر پھینک دیا؟ ہرگز نہیں۔ نبی علیہ السلام کے یہ اعمال اس بات کی بخوبی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ دنیاوی گڑھے پر مشتمل قبر یہ محض جسم چھپانے کے لیے ہے، جیسے کہ قرآن کے اندر وہ حابیل اور قابیل کے واقعے کے اندر بتایا کہ کوے نے دفن کا طریقہ بتایا اور وجہ کیا تھی، کیف یواری سوءۃ اخیہ، یہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ تو یہ چھپانے کا ایک معاملہ ہے، لاش کی تکریم کا ایک معاملہ ہے۔ سامعین گرامی، آج ہم نے قرآن اور احادیث کے جن دلائل کا مطالعہ کیا ان سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مرتے ہی انسان کی آخرت شروع اور اس کی روح جنت یا جہنم میں داخل کر دی جاتی ہے، جہاں اس کی جزا و سزا اسی لمحے شروع ہو جاتی ہے۔ جسم سے روح نکلتے ہی انسانی جسم ہر قسم کے احساس سے بری ہو جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ سڑگل کر مٹی بن جاتا ہے۔ عذاب قبر عذاب الآخرہ ہی کا ایک حصہ ہے اور یہ سب آسمانوں میں یعنی عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ عذاب ختم اور پھر دنیاوی جسموں میں روح لوٹا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ انہیں زندہ کر کے جنت یا جہنم میں داخل کریں گے اور پھر ان کے لیے کوئی موت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔